السلام علیکم ناظرین، میرا نام ریحان ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے گھر میں میرے امی ابو، میں اور میری چھوٹی بہن رخسانہ رہتی ہے۔ میری بہن کی عمر 17 سال ہے اور وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے۔ میرے ابو بینک ملازم ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا گھرانہ کافی کھاتا پیتا ہے۔ امی، جن کا نام شہناز بی بی ہے، امی کی عمر تقریباً 32 سال ہے اور امی ابھی تک جوان ہی دکھتی ہیں۔ امی کافی سارا فیشن کرتی ہیں اور اس وجہ سے امی دکھنے میں کافی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ میں شروع سے ہی امی کا دیوانہ تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا امی کو دیکھتا آ رہا تھا۔ امی کافی دلکش نظر آتی تھی۔ امی کو دیکھتے میں اب کافی خراب ہونے لگا تھا، کیونکہ امی گھر میں ایسی ڈریسنگ کرتی تھی جس کی وجہ سے مجھے جوش چڑھ جاتا تھا۔ امی گھر میں کپڑوں کا کچھ زیادہ خیال نہیں کرتی تھی اور میرے سامنے بے جھجک ہو کر بیٹھا کرتی تھی۔ امی اکثر ہی سامنے والے فٹ پاتھ پر کچھ نہیں پہنتی تھی، اس وجہ سے ان کا آگے والا سامان حرکت کرتا رہتا تھا، جو دیکھ کر میں کافی پرجوش ہو جاتا تھا اور امی کے ساتھ میں اب موڈ بنا چکا تھا۔ مگر میں ابو سے کافی ڈرتا تھا۔ ابو صبح 9 بجے بینک جاتے تھے اور دن 2 بجے واپس آ جاتے تھے۔ میں اس ٹائم میں کالج میں پڑھتا تھا، اس لیے امی کے ساتھ کچھ زیادہ وقت نہیں گزار پاتا تھا اور آج تک مجھے ایسا موقع نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے میں امی اور بہن کے ساتھ وہ تعلق قائم کر سکوں جس سے مجھے کافی سکون ملے۔ ابو کافی گرم کے طبیعت کے تھے، وہ مجھے اکثر ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتی رہتی تھی، اس لیے میں ان سے کافی ڈرتا تھا اور گھر میں سہم کر رہتا تھا۔ باجی رخسانہ بھی میرے ساتھ کافی اٹیچ تھی اور وہ بھی اپنے کمرے میں لکس ہوتی تھی۔ میں دن بدن کافی مایوس ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ باہر بھی میں کسی لڑکی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر کسی نے ابو کو بتا دیا تو وہ میری جان نکال دیں گے، اس لیے میں گھر میں ہی امی اور اپنی بہن رخسانہ کو تاڑتا رہتا تھا۔ ایک دن آفس سے آئے تو میں بھی کالج سے واپس آ گیا تھا۔ ابو آفس سے آ کر لانچ میں بیٹھے تھے۔ میں ابو کے پاس ہی جا کر بیٹھ گیا۔ ابو امی سے باتیں کر رہی تھی۔ امی ابو کو بار بار روک رہی تھی، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، مگر ابو مسلسل امی کو بتا رہے تھے کہ مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے کراچی جانا ہے اور وہاں پر مجھے 15 دن لگ جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل میں تو لڈو پھوٹنے لگے تھے، کیونکہ یہ موقع اچھا تھا۔ ابو اگر کراچی چلے جاتے تو پیچھے مجھے موقع مل جانا تھا اور میں اپنی امی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنے والا تھا۔ ابو امی سے ضد کرنے لگے تو امی بھی مان گئی اور ابو نے امی کو اپنی مجبوری سنائی کہ مجھے بینک کی ایک میٹنگ میں شامل ہونا ہے اور 15 دن مجھے کراچی میں لگیں گے۔ امی نے مایوس ہو کر ابو کو اجازت دے دی تھی۔ ابو اگلے دن بینک سے واپس آئے اور تیاری کرنے لگے تھے۔ میں کافی پرجوش تھا کہ ابو کے جانے کے بعد میں امی کے روم میں سو جایا کروں گا، تو ابو اگلے دن مکمل تیاری کر کے مجھے کہنے لگے مجھے ایئرپورٹ چھوڑ آؤ۔ میں ابو کو فوراً ایئرپورٹ چھوڑ آیا تھا، کیونکہ ابو خصوصی طیارے کی مدد سے کراچی جانے والے تھے۔ میں ابو کو چھوڑ کر فوراً گھر آیا تو امی کافی اداس بیٹھی تھی۔ میں نے آتے ہی امی کو گلے لگایا اور ہگ کرنے لگا۔ امی مجھے کہنے لگی، ریحان بیٹا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ابو کے جانے کے بعد کافی خوش نظر آ رہی ہو۔ میں نے کہا، امی میں تو ویسے ہی آج موڈ میں ہوں، اس لیے میرا دل کیا اور میں نے آپ کو گلے لگا لیا۔ امی کہنے لگی، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ میں امی کے پاس کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور ان کی اداسی مٹانے کے لیے ان کو باتوں میں الجھانے لگا۔ امی میری باتوں میں آنے لگی تھی اور میں آہستہ آہستہ امی کے ہاتھ پکڑ کر اپنے مقصد کے لیے کامیاب ہونے لگا تھا۔ امی میری باہوں میں گرنے لگی تھی، کیونکہ میں آہستہ آہستہ ان کے بازوں کو ہاتھوں کی مدد سے ٹچ کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں امی مدہوش ہو کر میری باہوں میں گر چکی تھی۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ کب امی مجھے اشارہ کریں اور میں امی کے ساتھ ہر حد پار کر جاؤں۔ اتنے میں نے امی کو کپڑوں سے آزاد کرنا چاہا تو امی نے مجھے روکا نہ تھا۔ میں بھی خوش ہو گیا اور میں سوچنے لگا امی بھی یہی چاہتی ہیں اور میرے ساتھ کرنے والی ہیں۔ میں نے امی کو کپڑوں سے آزاد کیا تو پھر ہم دونوں ہی پوری رات ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں رہے اور وہ تعلق قائم کرتے رہے، جس سے ہمیں کافی سکون ملا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد مجھے موج لگ گئی تھی اور میں ہر رات ہی امی کے ساتھ کرنے لگا تھا۔ اب 15 دن بعد ابو کراچی میں رہے اور پوری 15 دن ہی میں امی کے ساتھ ہر رات وہ تعلق قائم کرتا۔
جو ابو امی کے ساتھ کرتے تھے اور جسے قائم کرنے کے بعد مجھے کافی سکون ملتا تھا۔ امی کہنے لگی تھی کہ اب تمہارے ابو واپس آئے تو پھر بھی تم میرے ساتھ آ جایا کرنا، ابو بینک میں ہوں گے اور تم دن کے وقت کالج سے جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا اور آتے ہی میرے ساتھ کر لیا کرنا، چونکہ اس وقت تمہاری بہن رخسانہ اپنے اسکول میں ہوتی ہے اور ابو بینک میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم دونوں گھر میں اکیلے ہوں گے، جس سے ہم دونوں آپس میں تعلق قائم کر سکیں گے اور تمہارے ابو بھی ہم پر شک نہیں کریں گے۔ میں امی کی بات مان گیا تھا اور ابو کے واپس آنے کے بعد میں امی کے ساتھ اس کام میں مگن تھا۔ امی مجھے کافی سکون دیتی تھی اور گھر میں ہی میری خواہش کو پورا کر دیتی تھی۔ ابو اس بات سے مکمل انجان تھے اور ابو امی کے ساتھ کرنے کے بعد امی سے کہتے تھے کہ ابھی اور بھی کریں گے، مگر امی ابو سے کم ہی کرتی تھی کیونکہ امی کو مجھ سے کرنے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے امی ابو سے آنکھیں چرانے لگی تھی اور مجھے زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ اب میں امی سے تھوڑا پیچھے رہتا تھا کیونکہ امی روز ہی مجھے اپنے پاس بلا لیتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کمزوری ہونے لگی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ ابو مجھ پر شک نہ کریں کہ میں کمزور کیسے ہوتا جا رہا ہوں اور ابو اس بات کی جانچ میں لگ جائیں، اس لیے میں امی کو کم ہی اپنے ساتھ کرنے دیتا تھا، مگر مجھے امی کو ڈال کے کافی سکون ملتا تھا۔ اس لیے میں نے امی کو کہا تھا کہ ہم اس ہفتے میں ایک دفعہ کیا کریں گے۔ امی بھی میری بات پر راضی ہو گئی تھی۔